رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، تم جانتے ہو کہ غیبت کس کا نام ہے؟ جب تم پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہو تو اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ السلام علیکم۔ بہت سی خواتین کی عادت ہوتی ہے چغلی کرنا اور غیبت کرنا، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ غیبت جو آپ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں برائی کی بات کریں، چاہے وہ اس میں ہو یا نہ ہو، اور نہ ہو تو اس کا تو کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ آپ، اور چغلی لگانا، یہ دو عمل ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو گئے ہیں، خاص طور پہ خواتین کو آپ کرتے ہوئے ضرور دیکھیں گے۔ بہت سی خواتین اس گناہ کو سمجھتی ہی نہیں ہیں، عام بات سمجھ کے ایک دوسرے سے جیسے خواتین لگی ہوتی ہیں غیبت کرنے میں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آپ کے بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اس کو تشبیہ دی گئی ہے، تو سوچے کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، اور چغلی لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، جو چغلی کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگی وہ عورت، اور آخرت بھی اپنی خراب کر رہی ہے جو چغلی کرے گی، غیبت کرے گی۔ آپ اپنے آپ کو بھی گناہ گار بنا رہی ہیں، اور بہت سی خواتین اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ عمل کرتے ہوئے نہیں ذرا سا بھی گھبراتی، کیونکہ وہ اس عمل کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہی ہوتی کہ ان کے بچے بھی اسی تربیت، اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں بھی بری بنتی ہیں، وہ بیٹیاں جو دوسرے گھر جاتی ہیں اور وہ یہ اپنی ماں سے سیکھ کر جا رہی ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا، تو سوچیں وہاں پر بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گی جو دوسرے گھر جائیں گی۔ تو میں اپنی بہنوں کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی آپ کسی دوسری عورت کو بھی کرتے ہوئے اگر دیکھتی ہیں تو ان کو ضرور گائیڈ کریں۔ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا یہی تو فرض ہے کہ ہم برائی کو روکیں۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک خاتون سے ملی جنہوں نے اپنے بارے میں بتایا اپنے ان لاز میں، کہ جب وہ شادی ہو کے گئیں تو ان کے سسرال میں ان کی ساس اور نندے ان کے اور ان کی بھابھیوں یعنی دیورانی جٹھانی وغیرہ ان لوگوں کی آپس میں غیبتیں کیا کرتی تھیں، یا چغلیاں لگاتی تھیں ان کے نندے۔ تو آپ دیکھیں مکافات عمل کیسا ہوا کہ جو ان کی نند کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو وہ جب اپنے سسرال گئی تو سیم وہی سچویشن اس کو سہنی پڑی جیسی اس کی، کہنا چاہیے کہ بھابھی کو سہنی پڑی، کہ اس سسرال میں جس طرح سے اس کو کہنا چاہیے برے لفظوں میں اس کو طعنے دیے جاتے تھے، تو اسی طرح اس کی نند کی بیٹی کے ساتھ بھی سیم وہی ہوا۔ تو دیکھیں یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس گناہ سے بچیں، اور پھر بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی، آپ کو شاید آخرت میں ہی اس کی سزا جب ملے گی تب تو توبہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی بہنوں کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اور لوگوں کو اس لیے لوگوں کو یہی کہنا چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے ساتھ تو برا اللہ نہ کرے کہ اپنے ساتھ کچھ برا ہو، دوسروں کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے نا اس سے دیکھ کر اور اس سے سیکھیں، سبق حاصل کریں اور بچیں، اور اپنے آنے والی نسلیں جو آپ کے آگے آپ کے بچے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اچھی تربیت دیں، اچھا سکھائیں، ان کو روکیں برائی سے، اور جو برا معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں تو دکھا دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو اچھے نیک بندے ہیں وہ برائی سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی نشانیاں دکھا دیتے ہیں کہ جس طرح سے ان خاتون کے ساتھ ہوا، اور پھر آگے ان کے ساتھ جن لوگوں نے برا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی دلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنے دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا، بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے گی تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور بس میرا یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں ڈیفرنٹ ٹاپکس، اور وہ بھی ان باتوں کو، چیزوں کو دیکھ کر جو ہمارے دین اسلام کے مطابق نہیں ہوتے، ہم یعنی برائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور برائی سے روکنے کا ایک سب سے بہترین عمل تو یہی ہے نا کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف ہم روکیں، لوگوں کو گائیڈ کریں، جو دین اسلام کی باتیں ہمیں پتہ ہے وہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں اور انہیں روکیں اس برائی سے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو یہ فرض ہے نا، تو اسی لیے میں یہاں پر بھی یوٹیوب پر بھی آپ لوگوں کو ایک طرح سے گائیڈ کرتی ہوں کہ اپنے ارد گرد آپ کوئی بھی ایسا گناہ کا کام دیکھیں تو اس کو ضرور روکیں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں روک سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو دل سے برا سمجھیں۔ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔